क्या आपने कभी दिल के किसी कोने में एक अनजानी सरगोशी महसूस की है जो कहती हो कि जिंदगी सिर्फ ये नजर आने वाली दुनिया नहीं? क्या आपने कभी सोचा कि आखिर हमारा असल मकसद क्या है और वो कौन सी ताकत है जो हमें हकीकत की तरफ बुलाती है? सदियों से हुकामा और आरिफीन इसी सवाल के जवाब के मुतलाशी हैं, रूह क्या है? मेरे मोहतरम नाजरीन, दास्तान उर्दू में खुशामदीद। वो जहां जहां हर लफ्ज आपके दिल के पर्दों को हल्का सा छू कर बेदार कर देता है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चल रहे हैं जहां जाहिरी आंख से ज्यादा दिल की निगाह काम आती है। ये सफर है रूह के राज का, उस पोशीदा जौहर का जो हमारी असल हकीकत है। ये वीडियो ना सिर्फ आपको अपनी जात के गहरे सवालात से रोशनास कराएगी, बल्कि आपके अंदर छुपी उस रोशनी को भी जगाएगी जो आपको आपकी हकीकी मंजिल तक ले जा सकती है। अगर आप इस रूहानी जुस्तजू को अपना बनाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर लिखें। ये आपका एक छोटा सा कदम एक अजीम सफर की शुरुआत बन सकता है। तो आइए वक्त जाया किए बगैर चलते हैं अपने आज के लाजवाल मौजू की तरफ, रूह के राज की तरफ सफर, जहां आपको अपनी असल हस्ती का वो जवाब मिलेगा जिसकी तलाश शायद मुद्दतों से जारी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदियों पुरानी एक लतीफ पुकार है जो हर दिल के निहां गोशों में सुनाई देती है। कभी ये खामोशी की गहराई में महसूस होती है, कभी जिंदगी के हंगामों में एक नर्म सा लम्स बनकर याद दिलाती है कि तुम महज जिस्म नहीं हो। ये सरगोशी आपकी रूह की है, वो नूरानी हकीकत जो अजल से आपके साथ है और अबद तक आपका साथ निभाएगी। रूह किसी एक मजहब या फलसफे तक महदूद नहीं। यूनानी हिकमत में इसे पनियुमा कहा गया, हिंदी विधान में आत्मा और कुरान करीम ने इसे अल्लाह के हुक्म से फूंकी हुई एक लतीफ अमानत करार दिया। ये कायनात के उस राज से जुड़ी है जहां वक्त और मकान की कैद खत्म हो जाती है। यही वजह है कि औलिया इसे असले वजूद कहते हैं, वो जौहर जो जिस्मानी हदूद से परे है। जब आप खामोशी में दिल की धड़कन सुनते हैं, जब आप किसी गहरी दुआ या जिक्र के लम्हे में एक रोशनी महसूस करते हैं, वो दरअसल आपकी रूह की पहचान की पहली दस्तक है। जिस्म तो मिट्टी से बना है लेकिन रूह आसमानी हकीकत है। इसीलिए दुनिया के शोर में भी ये आसमानी नगमा कभी मदहम नहीं होता, सिर्फ हमारी तवज्जो का मुंतजिर रहता है। जब इंसान अपनी रूह को पहचान लेता है तो गोया कायनात का सबसे बड़ा दरवाजा उसके लिए खुल जाता है। ये वो लम्हा है जब हमें एहसास होता है कि हम सिर्फ जिस्म की जरूरियात के ताबे नहीं बल्कि एक अबदी मिशन के अमीन हैं। रूह का शऊर हमें ये सिखाता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ जीना नहीं बल्कि बामकसद जीना है। रूह एक अंदरूनी कुतब नुमा है, ऐसा रहनुमा जो हमें हालात के तूफान में भी दुरुस्त समत दिखाता है। जब दुनिया के फैसले उलझा देते हैं, जब खौफ और बेयकीनी दिल पर छा जाती है, तो यही रूह एक खामोश सरगोशी के जरिए हमें रास्ता बताती है। सच्चाई के करीब आओ, अपने असल के साथ हम आहंग हो जाओ। ये रहनुमाई अल्फाज की मोहताज नहीं, ये दिल की गहराई में एक यकीनी एहसास के तौर पर जन्म लेती है। ये हकीकत भी वाज़े हो जाती है कि आर्जी खुशी और रूहानी सुकून में जमीन आसमान का फर्क है। दुनियावी कामयाबियां, दौलत और शोहरत वक्ती मुसर्रत तो देती हैं, लेकिन दिल के अंदर वो गहरी तमानियत पैदा नहीं करती जो रूह के बेदार होने से नसीब होती है। वो सुकून जो जिक्र इलाही, खिदमत खल्क और अपने अंदर के नूर को पहचानने से आता है, किसी मादी शय से नहीं मिलता। रूह को जान लेना महज इल्म नहीं बल्कि इनकलाबे वजूद है। ये शऊर हर फैसला, हर रिश्ता, हर अमल को एक नए जाविये से देखने की बसीरत अता करता है। आप अपनी असल के करीब आकर ना सिर्फ अपने दिल को रोशन करते हैं बल्कि अपने गिर्द के माहौल को भी रोशनी बख्शते हैं। यही वो अजीम इंकशाफ है जो इंसान को खालिक के करीब और अपने हकीकी मकसद के इदराक तक ले जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, रूह अपनी रोशनी से हमेशा पुकारती रहती है, मगर अक्सर हम इसकी सदा को सुन नहीं पाते। इसकी वजह बैरूनी भी है और अंदरूनी भी। बचपन से हमें बताया जाता है कि कामयाबी सिर्फ डिग्री, दौलत और शोहरत में है। हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपने अंदर की सच्चाई को दबाना सीख लेते हैं। ये दबाव ऐसा नकाब बनाता है जो रूह की नरम सरगोशी को धुंधला देता है।
خوف ہمیں محدود کرتا ہے، ناکامی کا خوف، تنقید کا خوف، یا یہ اندیشہ کہ اگر ہم اپنی اصل کے مطابق چلیں تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ خوف دل کے آئینے پر گرد بٹھا دیتا ہے اور روح کی چمک ماند پڑ جاتی ہے۔ خود شک بھی اسی زنجیر کا حصہ ہے جو ہمیں اپنی حقیقی قوت پہچاننے نہیں دیتا۔ 2025 کی تیز رفتار دنیا میں ہر طرف اسکرینیں ہیں، نوٹیفکیشنز، سوشل میڈیا کا بے پایاں شور اور مسلسل تقابل، یہ سب ذہن کو بکھیر دیتا ہے اور وہ خاموشی چھین لیتا ہے جہاں روح کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہم جتنا آن لائن ہوتے ہیں اتنا ہی اپنے اندر سے کٹنے لگتے ہیں، لیکن یہ رکاوٹیں ناقابل شکست نہیں، روح کی روشنی بجھائی نہیں جا سکتی، بس وقتی طور پر چھپ جاتی ہے۔ پہلا قدم یہ ماننا ہے کہ یہ پردے موجود ہیں۔ جب ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں تو ہٹانے کی قوت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ روح کی پکار ہر حال میں قائم ہے ہمیں امید دیتی ہے، چاہے گرد کتنی بھی گہری ہو۔ ایک لمحہ خاموشی اور اخلاص کا ہمارے اندر کے آسمان کو پھر سے روشن کر سکتا ہے۔ جب ہم رکاوٹوں کو پہچان لیں تو اگلا مرحلہ ہے اپنی روح سے حقیقی تعلق قائم کرنا۔ روزانہ چند منٹ گہری سانسوں کے ساتھ خاموش بیٹھیں، دل کی دھڑکن سنیں اور خیالات کو آہستہ آہستہ بہنے دیں۔ یہ سادہ مراقبہ ذہن کے شور کو کم کر کے آپ کو اپنی روح کی نازک سرگوشی سننے کے قابل بناتا ہے۔ اپنے خیالات اور احساسات کو تحریر کرنا ایک شفاف آئینہ ہے۔ دن کے آخر میں اپنی کیفیات اور اندرونی اشارے لکھیں۔ ہر سوال، ہر خواب، ہر شکر گزاری کو لفظوں میں ڈھالیں۔ یہ عمل آپ کے اندر چھپی حکمت کو واضح کرتا ہے اور آپ کے باطن کی سمت دکھاتا ہے۔ اپنے دل کی رہنمائی پر اعتماد کریں، جو بات دل کی گہرائی سے سچی لگے اس پر عمل کریں۔ جب کوئی فیصلہ لیں تو دیکھیں دل میں سکون پیدا ہو رہا ہے یا بے چینی۔ سکون روح کا اشارہ ہے۔ پیارے دوستو، روح کو اظہار چاہیے۔ موسیقی، مصوری، خوش خطی یا کوئی بھی فن، یہ سب روح کے مکالمے کے پل ہیں۔ آپ کا ہر تخلیقی لمحہ روح کے نور کو ظاہر کرتا ہے اور دل کو تازگی دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر، شکر گزاری اور انسانیت کی خدمت روح کو قوت دیتے ہیں۔ ایک لمحہ دل سے شکر ادا کریں، کسی ضرورت مند کے لیے خالص نیت سے قدم بڑھائیں۔ یہ اعمال آپ کو اپنی اصل حقیقت کے قریب لے آتے ہیں۔ یہ عملی راستے محض عادت نہیں بلکہ روح کے ساتھ دوستی کا آغاز ہیں۔ جب آپ یہ اقدامات مستقل کریں تو دل کے اندر وہ شعلہ روشن ہوتا ہے جو نہ صرف آپ کی زندگی بلکہ آپ کے گرد کے لوگوں کو بھی نور بخشنے لگتا ہے۔ یہی روشنی بیداری کے آخری اور لازوال سفر کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان اپنی روح کی سرگوشی سننے لگتا ہے اور اس کے ساتھ جینے کا عزم کرتا ہے تو زندگی کا نقشہ بدلنے لگتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہر لمحہ ایک نئی گہرائی، ایک نئی روشنی بن کر سامنے آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر منظر، ہر رشتہ، ہر سانس ایک مقدس اشارہ ہے۔ اب آنکھ صرف ظاہری رنگ نہیں دیکھتی بلکہ ہر چیز میں خالق کا عکس نظر آنے لگتا ہے۔ خوشی ہو یا غم، کامیابی ہو یا آزمائش، سب کچھ ایک بڑے منصوبے کا حصہ لگتا ہے۔ یہ نگاہ انسان کو شکر اور اطمینان کی ایسی کیفیت عطا کرتی ہے جو لفظوں سے ماورا ہے۔ میرے محترم دوستو، روح سے جڑنے کے بعد اعمال بھی بدلتے ہیں۔ بات چیت میں نرمی اور حکمت آ جاتی ہے۔ خدمت خلق دل کی ضرورت بن جاتی ہے، دکھاوا نہیں۔ فیصلے ذاتی مفاد سے نہیں بلکہ باطنی سکون کے اشاروں سے کیے جاتے ہیں۔ یوں روزمرہ زندگی عبادت میں ڈھلنے لگتی ہے۔ ایک بیدار انسان اپنے گرد و نواح میں روشنی پھیلاتا ہے، گھر کا ماحول نرم اور مہربان ہو جاتا ہے، دوست اور اہل خانہ دل کی گہرائی سے بدلاؤ محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی موجودگی دوسروں کے لیے سکون اور امید کا باعث بنتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب فرد کا ذاتی سفر اجتماعی بیداری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ روح کے ساتھ جڑنے کے بعد بھی سفر ختم نہیں ہوتا، یہ ایک مسلسل حرکت ہے۔ ہر دن، ہر تجربہ ایک نئی گواہی دیتا ہے۔ جیسے جیسے شعور بڑھتا ہے ویسے ویسے دل میں مزید سوالات جنم لیتے ہیں اور کائنات نئے راز فاش کرتی ہے۔ یہ راستہ لامتناہی ہے کیونکہ روح کا تعلق وقت کی قید سے آزاد ہے۔ یہی بیدار سفر ہے، ایک ایسا عہد جہاں انسان اپنے اندر کے نور کو پہچان کر نہ صرف اپنی حقیقت کو پاتا ہے بلکہ پوری کائنات کے حسن اور وحدت کا حصہ بن کر جیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ تھا روح کے راز کا بیدار سفر، ایک ایسا سفر جو ہمیں ہماری اصل حقیقت اور خالق کے قریب لے جاتا ہے۔
یہ کلام اگر آپ کے دل کو چھو پایا ہے تو یہ سب اللہ کا کرم اور آپ کی محبت کا فیض ہے۔ داستان اردو کی 2 ای بکس ہیں، پہلی فقر کا راز باطن کا راستہ اور دوسری موت اور باطن کے راز۔ یہ دونوں ڈیجیٹل بکس آپ کے روحانی شعور کو نئی روشنی عطا کرتی ہیں۔ ان کا ہدیہ ہم نے مختصر رکھا ہے تاکہ ہر دوست انہیں بآسانی حاصل کر سکے۔ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر صرف یہ لکھ کر بھیجیں، مجھے داستان اردو کی ای بکس چاہیے، اور یہ قیمتی تحفہ آپ کے واٹس ایپ میں سینڈ کر دیا جائے گا۔ یہ کتابیں اور آپ دوستوں کا تعاون ہی ہمیں مزید محنت اور نئی تخلیقات کی ہمت دیتا ہے۔ آئیے دلوں کو جوڑ کر سب کے لیے خیر اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اے رب کریم، ہمیں اپنی روح کی پہچان عطا فرما، دلوں کو نور سے منور کر، بیماروں کو شفا دے، روزی میں برکت دے، اور ہمیں اپنی رضا اور قرب کے راستے پر قائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آپ بھی اس دعا میں شریک ہو کر کمنٹس میں آمین لکھیں تاکہ یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور داستان اردو کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک ہر نئی روح پرور داستان وقت پر پہنچ سکے۔ میں ہوں اعزاز کاظمی، ملتے ہیں کل شام 6:45 پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔